فرسٹریشن ہوتی ہے, ڈیسپریشن ہوتی ہے صرف اس چیز پر کہ کیوں اتنا سب کچھ ایویڈنسز ان کے خلاف ہونے کے باوجود کاروائیاں اس طریقے سے نہیں ہو سکیں یا منطقی انجام تک معاملات نہیں پہنچے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کو بھی یہی سمجھ آئی جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد تم لوگوں کی ناکام ہوتی ہے تو پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ, اس چیز کے لیے کیا تیار ہو؟ جی شکریہ سعدیہ. اچھا, میں انفارچونیٹلی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک وزیر اعظم کی منصب پہ بیٹھا ایک شخص, چاہے وہ سلیکٹڈ ہو یا نان سلیکٹڈ ہو, جو بھی ہو, وہ اپنی جگہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن جب وہ اس قسم کے لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں, اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, دیکھیں ایک فعال ڈیموکریسی میں اس قسم کی گفتگو نہیں ہوتی ہے, اور ایک الیکٹڈ شخص جو لوگوں کے ووٹ لے کے آئے وہ کبھی بھی اس طریقے سے اپنے اپوزیشن کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوگا. آپ نے کبھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا, میں دیکھو میں کرتی کیا ہوں. آپ نے کبھی آصف علی زرداری صاحب پہ لاکھ تنقید ہوئی ہو, کیا کیا نام ان کو نہ دیں, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جی میں دیکھو تمہارے ساتھ کرتا کیا. آپ, یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہمارے دور میں جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے, کوئی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا پورے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, کسی کو پھانسی نہیں لگی, موراٹوریم تھا, ٹھیک ہے. اب ایک ملک کے وزیر اعظم, آپ یہ دیکھیے, ایک جمہوریت کے اندر آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اپوزیشن کا کیا مسئلہ ہے؟ اپوزیشن کیوں سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, کیوں عدم اعتماد لا رہی ہے؟ کیونکہ ملک بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن آج لاہور میں جب بلاول صاحب موجود تھے, آج تو آپ کو ندیم افضل چند صاحب بھی واپس مل گئے ہیں, وہ بھی پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے. ایک کھلی آفر بھی آج بلاول صاحب نے کی کہ جو شخص بھی جس نے زندگی میں کبھی جی بھٹو کا نعرہ لگایا وہ واپس آنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں اس کو واپس لینے کے لیے. اچھا, بہرحال میرا سوال یہ کہ آج انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ایک بات کی تھی, جس کے بعد یہ تبصرے ہونے لگ گئے میڈیا پہ, جی اس کے بعد یہ تبصرے ہونے لگ گئے کہ بلاول صاحب شاید کچھ یقین سے بات نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے حوالے سے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. سو کیا کوئی نمبر گیم پھر سے اوپر نیچے ہو گئی ہے؟ سعدیہ, گارنٹی تو یہ بھی نہیں ہے کہ کل آپ یا میں ہم میں سے کوئی اگلی سانس بھی لے گا کہ نہیں لے گا. یہاں تو زندگی کا موت کا نہیں پتا نا, تو کسی چیز کی بھی گارنٹی تو نہیں ہوتی نا. Nothing comes with guarantees in life نا. بٹ اس پہ آپ دیکھیں پوری حکومت کے تمام وزراء کے تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ نمبرز ان کے کم ہو گئے ہیں, اور یہ ویسے ہی کہہ رہے تھے. آج فواد چودھری کو سن لیں, ان کے ٹویٹس دیکھ لیں, پورا سوشل میڈیا آپ کے سامنے. دیکھیے سعدیہ, تبصرے تو یہ کریں گے, اندر سے تو یہ مر چکے ہیں, اندر سے ان کو اپنی حقیقت معلوم ہے کہ ان کے اپنے لوگ نالا ہیں, ان کے اپنے لوگ بھاگنے کو تیار ہیں, بھاگ چکے ہیں. ندیم افضل چند پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے نا, اور اسپوکس پرسن تھے نا, پرائم منسٹر صاحب کے اسپوکس پرسن تھے نا, کتنے بیزار ہو کے واپس آئے ہیں نا واپس. کیوں آئے؟ وجہ ہے نا اس کے پیچھے. ملک کے حالات آپ دیکھیں سعدیہ. چلیں باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایک اینکر پرسن ہیں, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ میڈیا ہاؤسز کا کیا حال ہے. اچھا چلیے, آپ نے بڑی اچھی بات کر دی, افورڈ نہیں کر پا رہے چلانے, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کیونکہ اس پہ صرف اور صرف مجھے دیکھیے سعدیہ, میں آپ کو بتاؤں, پشاور کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا, کئی سالوں بعد اتنا بھیانک واقعہ ہوا ہے. تو آپ کی تو نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے, نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے, نظر نہیں آتا ملک کے وزیر داخلہ کہاں ہے, نظر نہیں آتا, اور پھر آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو. انفارچونیٹلی آپ اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنے, جو آپ کے خلاف آواز اٹھائے گا, جو آپ کی تنقید کرے گا, آپ نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. رائٹ, آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کیا. خارجہ امور کو لے کے وزیر اعظم عمران خان نے کچھ بہت ایسی باتیں کی ہیں جس پر کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ وقت صحیح تھا, نہیں تھا, یا اس کے کچھ خدا نخواستہ کانسیکوینسز پاکستان کے لیے برے نہ ہوں. میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے اس لیے میں اس ٹاپک پہ جا نہیں رہی ہوں. بٹ چیمہ صاحب, جو شرمیلا صاحبہ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے, آج میں
اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی, آپ کے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب, جن پر آپ کو بہت یقین ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے آج وزیر اعظم کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے مشیروں سے محتاط رہیں. یہ مشیر جو ہیں وہ آپ کے درمیان, آپ کی حکومت کے درمیان اور میڈیا کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اس وقت. دیکھیں, یہ ان کی ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے, اور ذاتی اوپینین کو بھی آپ کہہ لیں آپ نے ریسپیکٹ کرنا ہوتا ہے, یا جو کسی اتحادی کی اوپینین ہو تو پھر وہ اہم ہو, اس کا تجربہ ہو تو اس کو امپارٹنس دینی چاہیے. ڈیفینیٹلی اس پہ ریکنسیڈر ہو سکتا ہے, کنسیڈر ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ڈسپلن لانا یا کوئی اصول و ضوابط بنانا وہ کسی بھی ادارے کے لیے ایک بڑا امپارٹنٹ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جوڈیشری کو بیٹھ کے اپنے لیے ڈسپلن طے کرنا چاہیے. آرمی نے اپنے لیے طے کیا ہوا, جوڈیشری بیٹھ کے طے کرے. اور میڈیا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے, اور میڈیا جو ہے وہ یو کین سے کہ مادر پدر آزاد تو نہیں ہو سکتا, نہ آپ ہونا چاہیں گے, ڈیفینیٹلی آپ نہیں ہونا چاہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی کو یو کین سے کہ کسی کی گھر کی چار دیواری کے اندر چلے جانا, فیملی تک چلے جانا, یہ آپ کے لیے کوئی مناپلی تو آپ کی نہیں ہے. یہ چیمہ صاحب معذرت کے ساتھ اس میں تو پھر بہت سارے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ پہ آپ دیکھ لیں اس کیمپین کا حصہ بنتے ہیں. سعدیہ پلیز جب سینسٹیو بات ہو رہی ہے تو کرنے دیا کرے تاکہ بات غلط. سوال ہی کری ہوں نا میں آپ سے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کیا ان پہ بھی آپ قانون کا اطلاق کریں گے؟ تو پہلے نہیں, سوال نہیں کر رہی ہیں آپ برداشت نہیں کر رہی, میں بات کروں پلیز. میں سوال کر رہی ہوں, سوال کیا جواب دینے دو اس کا مجھے. تو آپ دیکھیں تو پلیز کرنے دینا, مجھے جواب دینے دینا, اس کا جواب بار ضمنی سوال ہے نا سر, ضمنی سوال بھی تو ڈسکشن کا حصہ ہے نا. آپ نے ایک بات کیا ہے, میں اسی کا ضمنی سوال کر رہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں جی مجھے کمپلیٹ کر لیں پھر ضمنی سوال کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں جب بھی یک طرفہ ایک طبقے کو بالکل فری اسے ابو دا لا میں سمجھتا ہوں یہاں نہ سیاستدان ہے, نہ جوڈیشری ہے, نہ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ یو کین سے کہ آرمی ہے, نہ آپ کو ہونا چاہیے. یہ اصرار غلط ہے. ہم یہاں پہ سوسائٹی میں بیلنس ہونا چاہیے. اس سوسائٹی میں بیلنس کے لیے جو بھی آپ تجویز دیں, جو چیز طے کریں, میں طے کروں, اپوزیشن بیٹھ کے طے کرے, اب میں ایک سوال کر لوں, وہ آنی چاہیے, وہ اس میں اسے ویلکم کرنا چاہیے. جی پلیز. اب میں ایک سوال کروں. ٹھیک ہے, آپ نے بات کر لی, میں نے آپ کی بات سنی, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل ہر ادارے کی ذمہ داری ہے, پوری کرنی چاہیے, میڈیا بھی اس سے آزاد نہیں ہے. لیکن یہ جو پیکا آرڈیننس جس کی بات ہو رہی ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, یہ 2016 میں پی ایم ایل این کی طرف سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. میڈیا نے اس وقت مخالفت کی, شرمیلا صاحبہ کی جماعت نے مخالفت کی, آپ کی جماعت نے مخالفت کی, آپ لوگوں نے اس کو کالا قانون قرار دیا, آپ لوگوں نے کہا یہ غلط ہے کیونکہ پی ایم ایل این لے کر آئی تھی. اب آپ نے تو اس میں اور چیزیں ایڈ کر دیا چیمہ صاحب, جو چیز اس وقت غلط تھی وہ آج صحیح کیسے ہو گئی؟ میرا تو آج بھی یہی ہے کہ آپ خود بیٹھ کے طے کریں, کچھ ضابطے بنا لیں, اپنے لیے کچھ ضابطے بنا لیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ عدالت, ہتھکڑی, کاگنیزیبل, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ پڑھے لکھے دیکھیں, یہ معاشرے کو آپ نے لیڈ کرنا ہے. معاشرے کو لیڈ کرتے کرتے آپ میں سے دیکھیں, آپ کا کم از کم 1 لاکھ لوگ ہوں گے. 1 لاکھ لوگوں میں سے اگر آپ کو ضابطہ نہیں بناتے تو اس میں کرمنل بھی ہوں گے, آ جائیں گے, اس میں جرائم پیشہ لوگ بھی آ جائیں گے, بلیک میلر بھی آ جائیں گے, اور ان کی لوگوں کی بڑی بڑی عمر کی کاروبار یا زندگیاں, ریپوٹیشن, عزتیں وہ اچھال دیں, تو یہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا.